بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد محمود آسی بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھاڑا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست طارق کی شادی تھی۔ مجھے بھی دعوت دی گئی۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلہ گلا ہوا، ڈھول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات تقریباً 2 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ طارق کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے زمین ان کی زیادہ تھی۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ امارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھیں۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا۔ ہنس مکھ، دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا، ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا، دکھ درد میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ صبح مجھے میرے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا، سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں۔ بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر پانی ڈال دیا ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی۔ خوشیوں برا آنگن ماتم کدا بن کے رہ گیا ہے۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ برادری کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کے تانوں سے بچ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم کو سب معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرت نہ کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق ہی کا بھائی ہے۔ وہ طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید، جو طارق ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوا دیا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ جنید کی تو جیسے لاٹری نکل آئی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، واہ مولا، تیرے رنگ تیریاں تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور وہ طارق کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی تھی۔ حالانکہ جنید اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ سائمہ جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ جنید تیار ہوا اور اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے فوراً طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سائمہ کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے واپس لوٹا اور ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور طارق کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، طارق تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں برے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا اب میں اس سے آزاد ہوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं उस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता तो लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी तो बन जाती, मगर जब उसका दिल ही मुझे कबूल ना करता तो मैं उस जिंदा लाश का क्या करता। हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि जुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे मुआशरे में जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनेद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है और जुनेद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारे हम पल्ला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनेद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मुलामत की कि मेरी वजह से दो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है और ये जुर्म सरजद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों कातल बनूं। लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहले खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर 2 दिलों का मिलाप हो जाता तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। जुनेद और साइमा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा उनको सलामत रखे। हमारे लिए भी तो उस खालिक व मालिक ने कोई ढूंढ के रखी ही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।